چلتے ہیں وزیر قانون راجہ بشارت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کے حکم پر ایک JIT بنائی گئی تھی اور حکومت نے اپنے وعدے کے مطابق سائنہ ساہیوال کے حوالے سے تیز اور شفاف تحقیقات کا اپنا وعدہ مکمل کیا ہے اور JIT کی ابتدائی رپورٹ کی روشنی میں کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ہماری یہ عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں اور متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنی۔ حکومت پنجاب کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور پنجاب حکومت اس ٹیسٹ کیس کو مثال بنا کر متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کرے گی۔ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ اسی صوبے میں انصاف کے حصول کے لیے ماضی میں لوگ سالوں تگ و دو کرتے رہے لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا تھا، لیکن موجودہ حکومت کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے مظلوم کو انصاف دینا ہے اور اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ یہاں قطعی طور پر یہ تاثر نہیں ابھرنا چاہیے کہ یہاں کوئی شخص بھی قانون سے بالاتر ہے۔ سائنہ ساہیوال کی ابتدائی رپورٹ موصول ہوئی ہے اور JIT کے سربراہ نے جناب وزیر اعلیٰ کو، جناب سینئر منسٹر کو، اور جس اجلاس میں بھی موجود تھا، ہوم سیکرٹری صاحب تھے، IG صاحب تھے، چیف سیکرٹری صاحب تھے، کو بریفنگ دی ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق خلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار CTD کے افسران کو ٹھہرایا گیا ہے۔ رپورٹ کی روشنی میں ایڈیشنل IG آپریشنز پنجاب، ایڈیشنل IG CTD پنجاب، DIG CTD، SSP CTD، DSP CTD ساہیوال اور مقابلے میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل IG آپریشنز پنجاب کو فوری طور پر عہدہ سے ہٹا کر وفاقی حکومت کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل IG CTD کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ DIG CTD کو بھی عہدے سے ہٹا کر وفاقی حکومت کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ SSP CTD کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ DSP CTD لاہور ریجن، ساہیوال ریجن کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ مقابلے میں ملوث CTD کے 5 افسران کو مقدمے میں چلان کر کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسی واقعہ میں ایک اور شخص ہلاک ہوا تھا جس کا نام ذیشان جاوید ہے۔ اس کے متعلق مزید حقائق کو سامنے لانے کے لیے، مزید تفتیش کے لیے JIT کے سربراہ نے کچھ مہلت مانگی ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 2 دن پہلے جو ہم نے حکومت پنجاب کا موقف آپ کے سامنے رکھا تھا اور اس وقت ہم نے آپ کو یہ کہا تھا، آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ہم ان کیمرہ سیشن میڈیا کا انشاءاللہ تعالیٰ کروائیں گے تاکہ آپ کو بھی اصل حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکیں۔ یہاں میں بلا کسی توقف کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک میں جو دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے وہ ہماری مسلح افواج اور لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ آج جو ایک سیف پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں، پنجاب میں اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں
تو یہ اسی CTD کی کارروائیوں کی وجہ سے ہے کہ جنہوں نے پنجاب سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ اس سلسلے میں میں نے 2 دن پہلے آپ سے گزارش کی تھی اور آج پھر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کل ہم میڈیا کے لیے ان کیمرہ بریفنگ ارینج کر رہے ہیں تاکہ آپ خود سارے حالات سے آگاہ ہو سکے اور آپ کو پتہ چل سکے کہ کن حالات میں لا فورسنگ ایجنسیز کام کر رہی ہیں اور جو یہ واقعات ہو رہے ہیں اس کے پس پردہ عوامل کیا ہیں۔ میں یہاں آپ کی اطلاع کے لیے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ، آپ کو بہت دسترس حاصل ہے انفارمیشن تک، آپ صرف ایک ہی بات اس پہ تھوڑی سی انفارمیشن اکٹھی کر لیں کہ جو گاڑی جس کا انکاؤنٹر ہوا وہ گاڑی کس کی ملکیت تھی، وہ کس کے نام پر ہے اور وہ کون لوگ ہیں، یہ سارا انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی یہ کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے جلد از جلد، اور میرے خیال میں اس صوبے کی تاریخ میں 72 گھنٹے میں کبھی بھی کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، ہم نے اپنی کمٹمنٹ کو پورا کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا پنجاب کے عوام سے یہ وعدہ ہے کہ ہم اس صوبے میں قانون کی عملداری کے لیے اور ایک قانون گورنمنٹ کی رٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کسی قسم کی بھی میں سمجھتا ہوں کوتاہی سے کہ مرتکب نہیں ہو۔ راج صاحب یہ بتائیے گا کہ JIT کی یہ رپورٹ جو ہے کیا یہ مکمل ہے یا جوڈیشل کمیشن بنانے کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے اگر اپوزیشن مطالبہ کرتی ہے؟ اپوزیشن کے مطالبے کی بات نہیں ہے، ذمہ داروں کو ہم انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلان کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے ہم سے مہلت مانگی ہے کہ اصل جو محرکات ہیں ان تک پہنچنے کے لیے کچھ دنوں کی ان کو مہلت دی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سارے ذمہ داروں کے تعین کے بعد بھی ہم جوڈیشل کمیشن کی بات کریں تو ہم کسی کے مطالبے پر نہیں، ہماری کمٹمنٹ عوام کے ساتھ ہے، ہم نے عوام کو مطمئن کرنا ہے۔ تعدیبی کارروائی بھی کی جائے۔ یہ اب دیکھیں، یہ اب JIT کی انکوائری مکمل ہونے دیں، جن افسران کو عہدوں سے الگ کیا گیا ہے باقاعدہ ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ اچھا، ذیشان جو ہے اسے آپ ڈکلیئر کرتے ہیں؟ انفارمیشن ہے راجہ صاحب، یہ بتائیے گا جو آپ نے کہا تھا کہ جو ذیشان ہے وہ دہشت گرد ہے، تو اب جو رپورٹ ہوئی ہے اس میں کیا ثابت ہوا ہے وہ دہشت گرد تھا یا نہیں؟ اس سلسلے میں آپ کل تک صبر کریں نا، میں کل ہم ان کیمرہ آپ کو بریفنگ دیں گے اور ساری باتیں طے ہو جائیں گی۔ ذیشان کی فیملی اور اس علاقے کے لوگ اس وقت کر کے بیٹھے ہیں۔ سر میری یار سن لیں، سر میری یار سن لیں نا، جب میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کل آپ تک یہ سارے حقائق پہنچ جائیں گے تو اس وقت آپ اس بات پہ کیوں انسسٹ کرتے ہیں؟ کچھ چیزیں رپورٹ جب آ گئی ہے، اب آپ نے رپورٹ کا کہا تھا، جب ایک رپورٹ آ گئی ہے اس کی روشنی میں صرف ایک پہلو رہ گیا، باقی پہلو پہ تو آپ روشنی ڈالیں نا۔ تو بتا دو دیا ہے میں نے، نہیں جو واقعہ وہاں پہ پیش واقعہ آیا پہ کیا لگا کہ اس کے ذمہ داروں کا تعین کر دیا گیا ہے اور کیا بتائیں ریکمنڈیشن ہمیں بتا کیا کہتے ہیں فائنڈنگز کو بتائیے۔ سر فائنڈنگز دیکھیں، فائنڈنگز کے بعد ہی ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں تو ہم نے یہ کارروائی کی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ کسی جو اس وقت JIT نے تھوڑا سا وقت مانگا ہے، وہ ایک شخص جس کا نام ذیشان ہے اس کے کردار کے تعین کے لیے، اس کی جو رول رہا ہے اس کے تعین کے لیے انہوں نے وقت مانگا۔ ہم کل تک آپ سے ٹائم مانگ رہے ہیں کہ آپ کو کل سارا اعتماد ملیں گے۔ نہیں قطعی نہیں۔ رائے صاحب یہ جو مس ہینڈلنگ تھوڑا سا ہوئی ہے کہ واقعے کے بعد پہلے ایک جو ہے وہ JIT بنائی گئی جو کہ IG صاحب کی طرف سے مس ہینڈلنگ جو ہوئی ہے اس سارے واقعے کے اندر، اور آپ نے بریفنگ بھی دی جس پر وزیر اعظم کی طرف سے کہا گیا کہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ پہلے اب میری گزارش یہ سن لینا، ایڈ کر لے جو CTD نے جو پریس ریلیز دی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ISI نے انفارمیشن دی ہے، کیا JIT نے ISI کے ان لوگوں سے پوچھا جنہوں نے سر میری گزارش سن لیں، ہم نے جہاں تک ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے اپنی حدود و قیود میں رہ کے کرنا ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک دائرہ کار ہے، اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ JIT کی جو رپورٹ اس وقت تک آئی ہے، آپ یہ ساری چیزیں کل میری بات ادروائز آپ کی فائنڈنگ وہی ہے
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 दूसरा जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर 5 बंदे हमने 302 में चालान किए हैं। हमने अपने जिस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे सारा ही ऑपरेशन गलत हुआ उसका जिम्मेदार कौन? मैं गुजारिश आपसे कर रहा हूं कि कल ब्रीफिंग के बाद अगर आप ये कहेंगे कि ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं था, गलत था, तो हम गलत था या सही था? गलत था या सही था? यार अभी इस बात राजा साहब ये फरमा दीजिएगा ऑपरेशन सही था या गलत था? ऑपरेशन 100% सही था। जिम्मेदार जी सर, उनके कत्ल के मुकदमे में 5 लोगों को 302 में चालान कर रहे हैं और दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। और क्या? अगर ऑपरेशन सही था हर चीज करवा, तमाम पहलू जो है उनको मद्देनजर रखा जाएगा। अगर ऑपरेशन सही था तो फिर इन लोगों को सजा क्यों दी जाए? जी अगर ऑपरेशन सही था आपके मुकाबले भी मेरे भाई जो बेगुनाह मारे गए हैं, हम उनकी एक फैमिली की बात कर रहे हैं। गुनाहगार बीच में कौन मारा गया? जीशान वो गुनाहगार जी। और क्या मैं अर्ज कर रहा ये हूँ? बताइए कि सीटीडी में जो दूसरे ताकतवर इदारों के लोग हैं, इसका मतलब है कि वहीं कहीं ना कहीं जो है सीटीडी में कोई ताकतवर नहीं है। सीटीडी हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अदारा है जी। उनमें इस्लाहात की आपको लगता है कि कमी है, उनको सर बेहतर किया जा सकता है? मैं समझता हूँ, देखिए हमने अपने आधारों के मुतालिक बात करनी है, दूसरों के आधारों के मुतालिक हम नहीं बात कर सकते ना। ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। राजा साहब आखिरी सवाल। राजा साहब आखिरी मैं सवाल। आपको टाइप शुदा दे पंजाब की जेर